بچپن میں کبھی ایک چیز ہم پڑھتے تھے کہ فرسٹ ڈیزرو اینڈ دین ڈیزائر. آپ حضرات تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں تو ایک بڑا شدید احساس ابھرتا ہے میرے اندر کہ میں یہ سب ڈیزرو نہیں کرتا، کیونکہ میرے خیال میں میرے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں کہ جس کے لیے میری تعظیم کی جا سکے. بلکہ اگر آپ مجھ سے بہت آنیسٹلی پوچھیں کہ میں اپنی آنیسٹ رائے اپنے بارے میں ایکسپریس کر دوں تو میں پوری سچائی اور پوری دیانتداری کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یقین جانیے اس میں ایک رتی برابر جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے. میں آپ سب سے کمتر ہوں اور آپ سب سے زیادہ گناہگار اور باطل میں گردن تک ڈوبا ہوا ہوں. میرے برعکس الحمدللہ آپ لوگ مجھ سے کہیں زیادہ نیک اور کہیں زیادہ پارسا ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ زیادتی ہوگی کہ ایک برے آدمی کے لیے آپ اٹھ کر کھڑے ہوں. ہاں، اگر میری جگہ کوئی واقعی ہی نیک اور اچھا انسان ہو تو اس کے لیے کھڑا ہونا باعث سعادت ہوتا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ میں پہلے بھی ایک دو موقع پہ عرض کر چکا کہ میں نہایت شرمندہ ہوتا ہوں جب آپ لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ روحانیت اور معرفت سے متعلق ایک کسی صاحب نے حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا فرمان کوٹ کیا ہے، اپنے سے غائب ہونا گویا حق کی حضوری ہے، اور حق کی حضوری کا نتیجہ ہے اپنی غیبت. جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب تصوف، معرفت اور روحانیت کی کس منزل پر ہیں یہ آج تک میں اندازہ نہیں کر پایا. شاید میرے خیال کی بلندی سے کہیں زیادہ بلند ہیں. جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جب انسان ابھی فقیری کے مقام پر ہوتا ہے، جب ابھی ابتدا کر رہا ہوتا ہے معاملات کی، روحانیت میں اپنے سفر کی ابتدا کرتا ہے، تو اسے گمان یہ ہوتا ہے کہ جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ ہیں. جب کوئی شخص خود ولی ہو جاتا ہے تو یہ گمان کرتا ہے کہ شاید جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ابدال تھے. لیکن حیرت اس وقت ہوتی ہے جب خود ابدال ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ ابدال سے کہیں بلند ہیں. تو اس کو گمان یہ گزرتا ہے کہ شاید داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے قطب تھے. لیکن لطیفہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان خود قطب کے مقام پر آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تو اس سے بھی کہیں بالا تر ہیں. اور جب انسان قطب الاقطاب کے درجے پر چلا جاتا ہے یا غوث ہو جاتا ہے تو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ابھی بھی بہت بلند ہیں. جس طرح سائنس آسمان کے بارے میں کہتی ہے کہ آسمان صرف آپ کی اپنی حد نظر ہے ورنہ اس کا کوئی فزیکل وجود نہیں، اور انسان جتنا بلندی کی طرف جاتا جائے آسمان اس سے اتنا ہی اوپر ہوتا جاتا ہے. تو سائنس کی اس تھیوری پر جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ پورے اترتے دکھائی دیتی ہیں کہ انسان خود جتنی ترقی کرتا چلا جاتا ہے، جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب روحانیت میں اس کو اسی قدر بلند دکھائی دینے لگتی ہیں. تو جناب داتا صاحب کے کسی فرمان کو جیسے ان صاحب نے وضاحت کرنے کو کہا ہے، وہ نہ صرف دشوار ہی نہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہے کہ جناب داتا صاحب کی کسی بھی فرمان کو ایکسپلین کرنے کے لیے کم سے کم اتنا نالج ہونا تو ضروری ہے جتنا داتا صاحب کا تھا.
تو وہ کہاں سے کسی کے پاس آئے گا؟ نہ کوئی دوسرا داتا ہوگا اور نہ اس علم کے معیار کو پہنچے۔ جو کچھ میں اس کے بارے میں عرض کر سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ جب انسان اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، تو اسے رب کی ربوبیت کا ادراک ہونے لگتا ہے۔ اور جب انسان دوئی کے مقام سے نکل کے یکجائی کے مقام پر آتا ہے کہ جہاں وہ مقام آ جائے کہ تو کون اور میں کون، دونوں ایک ہی تو ہیں، یہ یکجائی کا مقام ہے، تو وہاں اسے رب کی حضوری ہوتی ہے۔ وہ حضوری جس کو جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے حق کی حضوری سے تشبیہ دی ہے۔ حق سے مراد رب ہے۔ تو جب انسان دوئی کو مٹا دیتا ہے تو یکجائی کے مقام پر چلا جاتا ہے، اور وہاں اس کی رب کے حضور حضوری شروع ہوتی ہے۔ وہاں اسے رب دکھائی دیتا ہے، رب کی ربوبیت کا ادراک ہوتا ہے۔ جب تک اپنے آپ کو نہیں مٹائے گا، اپنے آپ کو ختم نہیں کرتا، اس وقت تک وہ رب کے حضوری میں نہیں جاتا، وہ اپنی میں ہی میں پھنسا رہتا ہے۔ اس اپنی میں کو ختم کرنے کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کو مٹانا پڑتا ہے، اور نفس کی خواہشات کو مٹانے کا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ نفس کی مخالفت پرزور طریقے سے کی جائے۔ ہر وہ کام کیا جائے جو نفس کی مخالفت میں ہو، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جس چیز کو انسان کا نفس خواہش کرے اس کے بالکل برعکس عمل کیا جائے، تو اپنی ذات مٹ جاتی ہے۔ ایک یہ ابھی چونکہ تعظیماً کھڑے ہونے پر بات ہو رہی تھی تو عجیب موقع نکلا کہ یہ جو پہلی چیز پڑی تھی ٹیبل پر وہ اس کا تعلق بھی وہیں چلا جائے گا۔ ہمارے یہاں عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ صاحب فلاں آدمی نے میری بہت توہین کی، میں کسی سے ملنے گیا، اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ نفس کی بدترین خواہش ہے۔ ہم قرآن پاک میں اکثر بیشتر پڑھتے ہیں جب اس آیت پر پہنچتے ہیں کہ تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہاں جسے وہ چاہتا ہے وہ عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ تو جب تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو ہماری کہاں کی عزت اور کہاں کی توہین؟ ہاں، رب جسے چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے، اور جسے رب عزت عطا فرما دے اس کی دنیا کی کوئی ہستی توہین نہیں کر سکتی۔ تو انسان کو کوئی جوتوں پہ بٹھا دے، کوئی جوتوں میں کھانا دے دے اسے، تو اگر فقیر ہے، سچا فقیر ہے، اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں آتا۔ یہ نہیں کہ وہ بے حس ہوتا ہے، فقیر بہت حساس ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو مٹا چکا، اور جب اس کے ساتھ اس قسم کا کوئی سلوک کیا جاتا ہے تو چونکہ اسے یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ میری کوئی عزت نہیں ہے، سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہاں جسے رب عزت عطا فرما دے اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، تو وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا کسی نے، اسے کیا کہہ دیا۔ اسی لیے کسی فقیر کو آپ جتنا جی چاہے برا بھلا کہہ لیجئے، بھری محفل میں اس کے سر پہ جوتے لگا دیجئے، اس پر کوئی ملال نہیں آئے گا چہرے پر اس کے۔ یہ جوتے لگانے کی بات سے مجھے جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا ایک قصہ یاد آ گیا کہ جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب ایک مرتبہ ترکی تشریف لے گئے تھے، اور جس مزار پر، جس خانقاہ پر حاضری کے لیے تشریف لے گئے تھے وہاں حاضری دی تو جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا کشف جاری ہو گیا۔ اگلے سال پھر تشریف لے گئے وہیں، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ دوسری مرتبہ کشف جاری نہیں ہوا۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے واپسی کا سفر اختیار کیا، رات کو ایک سرائے میں
ٹھہرنے کا قصد کیا، جا کے سرائے میں بات کی۔ ترکی میں کچھ علاقے ایسے ہیں بے انداز سردی ہوتی ہے، تو سرائے میں جگہ نہیں تھی، لیکن سرائے کے مالک نے ترس کھا کے داتا صاحب سے یہ کہا کہ آپ کی طرح کے کچھ فقیر ایک کمرے میں ٹھہرے ہیں، آپ ان سے درخواست کر لیں تو رات گزارنے کے لیے آپ کو ٹھکانہ دے دیں گے تاکہ آپ سردی سے بچ جائیں۔ تو داتا صاحب اس کمرے میں تشریف لے گئے جہاں فقیر تھے، تو داتا صاحب نے دیکھا کہ وہ نقلی فقیر ہیں میری طرح کے۔ داتا صاحب نے ان سے درخواست کی، انہوں نے کہا کہ یہ فرش پر لیٹ جاؤ، یہاں یہی ایک جگہ خالی ہے ہمارے پاس۔ تو داتا صاحب وہاں تشریف رکھے ہوئے تھے، تو چونکہ داتا صاحب نے سر پر شیو کی ہوئی تھی تو دیے کی روشنی میں داتا صاحب کا سر چمک رہا تھا۔ ان فقیروں کو، جو نقلی فقیر تھے، کیلے کھا رہے تھے، تو ایک شرارت سوجی اور وہ چارپائی پر بیٹھے کیلے کھاتے ہوئے کیلے کے چھلکے داتا صاحب کے سر پہ مارنے لگے۔ تو داتا صاحب نے بڑے خوب مزے کی بات کہی کہ وہ تو میری تصدیق کر رہے تھے، لیکن میرے ساتھ بہت بڑی نیکی ہو گئی کہ جب انہوں نے کیلے میرے سر پر مارے، کیلے کے چھلکے، تو میرا کشف جاری ہو گیا۔ یہ ہے ذات کو مٹا دینا۔ تو جب انسان اپنی ذات کو اس طرح مٹا دیتا ہے تو پھر اس کو رب کی حضوری حاصل ہوتی ہے، حق کی حضوری حاصل ہوتی ہے۔ اور جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے فرمان کا اگلا حصہ کہ حق کی حضوری کا نتیجہ ہے اپنی غیبت۔ تو جب انسان اس مقام پر آتا ہے کہ یہاں اسے حق کی حضوری ہو جائے تو وہاں اسے صرف اپنی ذات کی خامیاں دکھائی دیتی ہیں، اور وہاں وہ اللہ کے حضور اپنی ذات کی خامیوں کو دور کرنے کی دعا کرتا ہے۔ یوں وہ اپنی غیبت بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اپنی ہی خامیاں بیان کرتا ہے اللہ کے حضور کہ یا اللہ ان سے مجھے نجات دلا۔ تو یہ اپنی ذات کی غیبت ہے۔ ایک سوال عجیب سا ہے کہ آج کل مختلف پیغمبروں پر فلمیں بنائی جا رہی ہیں، کیا ان کو دیکھنا گناہ تو نہیں؟ اس قسم کی جو فلمیں ہیں یہ اصل میں تعلیم کا ذریعہ ہے، ایک ایسا میڈیم ہے جو ماس میڈیا کہلائے گا، بہت بڑے پیمانے پر میسج کو پھیلاتا ہے یہ میڈیا۔ سوال یہ ہے کہ اس میں بے ادبی کا پہلو تو ہے، گناہ نہیں ہے کہ پیغمبروں کو امپرسنیٹ کرنا، مختلف ایکٹرز امپرسنیٹ کرتے ہیں پیغمبر کے، کسی بھی پیغمبر کا، وہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ لیکن اس فلم کے ذریعے سے ان کے پیغامات کو، جو پیغام اللہ سے لائے اور ہم تک پہنچایا، اس پیغام کی ترویج ہوتی ہے، اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم خالصتاً تعلیمی نقطہ نظر سے اس کو دیکھ لیں کہ اس سے ہم سیکھیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ کیا تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، جو اتارے گئے، وہ صحیفے کیا تھے، حضرت ایوب علیہ السلام پر، حضرت یوسف علیہ السلام پر، یہ سب وہ پیغمبر ہیں جن پر صحیفے نازل ہوئے۔ وہ ان صحیفوں میں کیا تھا، بعد میں آنے والے پیغمبر انہوں نے کس طرح سے اپنے سے پہلے بھیجے گئے رسولوں کی لائی ہوئی کتابوں کی ترویج کی، کیونکہ پیغمبر اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، صاحب کتاب ہوتا ہے، اور پیغمبر پہلے سے نازل ہوئی کتابوں کی کنفرمیشن کرتا ہے اور اس کی ترویج کرتا ہے، اسے پھیلاتا ہے۔ تو رسولوں کی لائی ہوئی کتابوں کی ترویج ان پیغمبروں نے کس طرح سے کی، چونکہ عام حالات میں ہم تک یہ چیزیں نہیں پہنچتی، تو اسی میڈیا کے ذریعے سے اگر وہ ہم تک پہنچتی ہیں تو اس کو وہاں سے پک کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، صرف اس میں وہ گستاخی کا ایک پہلو ہے جہاں مختلف ایکٹرز مختلف پیغمبروں کو امپرسونیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔
اگر ہم بہت ہی زیادہ احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو ہم فلم کے پکچر موڈ میں نہ جائیں، صرف اس کی آواز کو سن لیں۔ اگر بہت زیادہ احتیاط کرنا لازم ہے تو اس کا گستاخی اور بے ادبی کا تمام تر بوجھ تو ان لوگوں پر ہے جنہوں نے وہ رول پلے کیے یا پلے کروائے۔ دیکھنے والے پر تو اس کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن سیکھنا ضرور چاہیے۔ علم کہیں سے بھی حاصل ہو، کسی ذریعے سے حاصل ہو رہا ہو، علم سیکھنا چاہیے۔ یہ شاید سوال یہ رہ گیا تھا۔ السلام علیکم. In your lecture number 133, you gave some details of علم باطنی کی 19 منزلیں. Number 17 was منزل of Imam. You described that there were 12 Imam and they had already passed. Among them were Imam Hassan and Imam Hussain radhiyallahu ta'ala anhu. My question is, are these Imam the same as the people of Shia Maslak believe in? If this is true, if Imam Mahdi is still alive, can you please give some details of Imam Mahdi? یہ ذرا سا فروئی سوال ہے، اس میں ہم ایسی ایریا میں انٹر ہو جائیں گے جہاں فروئی اختلافات ہیں مسلمانوں میں بدقسمتی سے۔ اہل تشیع صرف ان حضرات کو امام کے عہدے پر فائز مانتے ہیں جو اہل بیت سے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس آف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ اولاد نرینہ نہیں تھی تو آپ کی نسل کو اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بی بی صاحبہ کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ اہل بیت کہلاتے ہیں، اور انہی میں جو بڑے صاحبزادے رہے ہیں ہر خاندان میں، ہر نسل میں، یوں کہیے امامت انہیں ملتی رہی۔ یہ اہل تشیع کا فرمان ہے، ان کے عقیدے کی بات ہے یہ۔ اور اہل تشیع میں آگے جو دو فرقے پیدا ہوئے، اختلافات آئے، وہ اہل تشیع ایک اور دوسرے جو ان میں سیکٹ پیدا ہوئی وہ اسماعیلی کہلائی۔ پہلے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل تھے تو ان کو امامت دی گئی، لیکن بعد میں فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں، نمبر 2 پہ جو صاحبزادے ہیں وہ امام ہوں گے۔ تو اہل تشیع نے تو تسلیم کر لیا وہ فیصلہ، لیکن جو لوگ پہلی خیال پر قائم رہے کہ حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی امام ہوں گے، وہ پھر بعد میں اپنے عقیدے کی وجہ سے اسماعیلی کہلائے، تو یوں یہ آغاخانی وجود میں آ گئے۔ لیکن ہمارے یہاں جو اہل سنت ہیں ہم ان حضرات کو امام کے عہدے پر فائز مانتے ہیں جو علم و فضل کے اس مقام پر تھے۔ ہمارے یہاں وراثت اور موروثیت کو دخل نہیں ہے امامت، یہ جو منزلیں میں عرض کر رہا تھا اس میں بھی کہیں موروثیت اور وراثت نہیں ہے، یہ کسی کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں، سید ہو یا نان سید۔ اگر وہ تقوی اور نیکی کے اعلی مقام پر ہے تو اللہ کے یہاں اسے پورا حق ہے کہ وہ اپنے تقوی اور نیکی اور ڈیڈیکیشن ٹو اللہ کے برتے پر اپنی محنت کے زور سے اور اللہ کی رحمت کے صدقے کسی بھی مقام پر پہنچ جائے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم فالوورز ہیں، جن کی فقہ کو ہم مانتے ہیں، حضرت امام بن حنبل، یہ سب ایسے امام ہیں جنہوں نے بہت محنت کی ہے اور قرآن پاک، حدیث، سنت اور شریعت کی ایسی تشریح کی ہے جو اپنی جگہ پر یونیک ہے۔ علم کے اپنے مقام کی وجہ سے امام مانے جاتے ہیں۔ جو میں نے امام کا ذکر کیا تھا وہ یہ سلسلہ اور ہے جہاں وراثت سے امام کہلائے، وہ مسلمانوں کے امام ہیں، سردار ہیں مسلمانوں کے۔
حضرت امام موسیٰ کاظم ہیں، امام جعفر صادق ہیں، وہ اور معنوں میں امام لیے جاتے ہیں، ویسے سردار ہیں، اس لیے کہ ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس وجہ سے ان کو قوم کا سردار، قوم کا لیڈر، قوم کا بادشاہ، قوم کا شہنشاہ مانا جاتا ہے۔ وہ اہل سنت بھی مانتے ہیں۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی شخص اس سے اختلاف کرے اہل سنت میں سے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یا امام رضا رحمت اللہ علیہ، امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ، یہ قوم کے سردار نہیں ہیں یا ہمارے سردار نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی دل و جان سے تسلیم کرتا ہے، اور ہماری جانیں بھی ان پر قربان، ہماری اولاد بھی ان پر قربان۔ وہ مقام بہت بلند ہے، لیکن جس امامت کا، جس عہدے کا ذکر میں نے کیا، وہ روحانیت سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے سیالکوٹ میں ایک صاحب دفن ہیں، امام علی الحق۔ ان کے ایک اور بھائی تھے جو انڈیا میں دفن ہیں، امام علی ناصر۔ یہ ان منزلوں کو طے کرتے ہوئے آئے تھے روحانیت کی، یہ امامت کے مقام پر فائز ہوئے۔ لیکن یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کی اولاد میں سے جو امام کہلائے، ان کی خاک پا بھی نہیں ہے۔ یہ تمام امام جو روحانیت کے اس مقام پر آئے، یہ ان امامین کے تلوے چاٹنے ہی کو بہت بڑی سعادت قرار دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی اولاد میں سے جو لوگ تھے، ان کے در پر اپنی پلکوں سے جھاڑو دینے کو سعادت سمجھیں گے، بے شک وہ روحانیت کی کسی بھی مقام پر ہیں۔ وہ امام اور ہیں 12 جن کو اہل تشیع امام مانتے ہیں، وہ قوم کے سردار ہیں، ہم سب کے سردار ہیں۔ ان کا مقام بہت بلند ہے ان اولیاء کرام سے، لیکن روحانیت کے امام نے اگزامپل آپ کو دی کہ حضرت امام علی الحق ہیں، امام علی ناصر ہیں، اسی طرح اور دوسرے حضرات ہیں، وہ روحانیت کے مقام پر فائز ہیں۔ لیکن اہل سنت جن کو 12 امام مانتے ہیں، وہ علم کے مقام پر ہیں۔ ان کو امام اس لیے مانا گیا کہ انہوں نے ہمیں ایک نئی فقہ دی ہے، انہوں نے تشریح ایسی کی ہے اسلام کی کہ وہ لیڈر بن گئے ہیں۔ وہ امامت اور ہے، یہ امامت اور ہے۔ ہم لاسٹ نشست میں ذکر کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پہلے بھی یہاں کئی بار گفتگو ہوئی، اور اس کے اثرات بھی آپ سے عرض کیے کہ کس طرح سے انسان کو وہ اثرات روحانیت کے کس مقام کی طرف لے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ایک اور طریقے سے میں عرض کر دوں کہ اگر ہم کہیں اللہ ہمیں توفیق دے دے اور ہم تنہائی میں بیٹھ کے سر نیچے جھکا کے اپنے سینے پر نظر جمائیں اور سینے کی اس سائڈ پر جہاں دل ہے اس پہ نظر مرکوز کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور خیال یہ کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے دل پر اتر رہی ہے، تو چند ہی دنوں میں آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے واقعتاً وہاں ایک نور کا سمندر ہے آپ کے دل پر۔ اس کو میں پرسنل ایکسپیرینس سے عرض کر رہا ہوں، آپ سے آؤٹ آف پرسنل ایکسپیرینس کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم توجہ مرکوز کریں اپنے دل پر، اس کو دیکھیں سر جھکا کے اس طرح سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور یہ تصور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے دل پر اتر رہی ہے، تو آپ کو واقعتاً ایک شعاع سی دکھائی دے گی جو
دل پر اتر رہی ہے اور ساری شعاع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لمبائی کے رخ پہ اس طرح لکھا ہوا دکھائی دے گا، اور اس کے نتیجے میں دل کی کیفیت آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. ایسے لگے گا جیسے دل پر نور اتر رہا ہے، اس میں چمک آ رہی ہے. جو دل جب ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں توجہ سے، بہت جیسے ماربل کا فلور ہوتا ہے، اس پر اگر پانی ہو جو اس کے اندر چمک سی پیدا ہوتی ہے، تو دل پنک، گہرا پنک کہیے، وہ اس رنگ کا دکھائی دیتا ہے، اور اسی طرح دکھائی دیتا ہے جیسے اس پہ ماربل کے فرش پہ پانی گرنے سے چمک پیدا ہوتی. وہ چمک بڑھتی ہے دل کی، اور یوں لگتا ہے کہ اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اندر اتر کے جذب ہو گئی اور اس میں نور پیدا ہو رہا ہے. اسی دل کے بارے میں رب تعالیٰ نے کہا کہ انسان کے جسم میں جو چھوٹا سا لوتھڑا رکھا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو انسان سدھر جاتا ہے. یہ دل ہی کا ذکر ہے. اسی دل کے اندر وحشت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے. یہ دونوں جو متضاد چیزیں ہیں ایک دوسرے کے، یہ دونوں ہی دل میں پائی جاتی ہیں. وہاں نور بھی ہے اور وہاں ظلمت بھی ہے. وہاں جو خون ہوتا ہے دل کے اندر جمع، وہ سیاہی مائل ہوتا ہے، سرخ کبھی نہیں ہوگا. ہاں، جس بلڈ کو دل پمپ آؤٹ کرتا ہے وہ سرخ ہو چکا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک زمانے میں جب ہم روح کے بارے میں بات کر رہے تھے تو میں نے گزارش کی تھی کہ انسانی روح جسم کے درمیانی حصے میں ڈالی جاتی ہے، بالکل سینٹر میں، بہت چھوٹا سا حصہ ہے وہ، اس میں روح ہوتی ہے. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں وحشت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، وہاں جمال بھی ہے اور جلال بھی ہے، وہاں نفس بھی ہے اور عقل بھی ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے، جہاں پر نور مسلسل برسے گا وہاں چمکدار سیاہی ہوگی. اور اس بات سے شاید آپ پر ایک بات اور واضح ہو جائے کہ اس زمین پر اس وقت جنت سے آئی ہوئی ایک ہی چیز ہے، وہ حجر اسود سیاہ ہے. خانہ کعبہ کا غلاف سیاہ ہے. اس کی دیواریں جب بنائی گئی تھی تو یہ سیاہی مائل نہیں تھی، یہ بعد میں ہوئی ہیں، سیاہی مائل ہیں. مکہ کے ارد گرد کے تمام پہاڑ سیاہی مائل ہیں. نور جہاں ہوگا وہاں چمکدار سیاہی ہوگی. جہاں نور برسے گا مسلسل وہاں سیاہی آ جائے گی، چمکدار سیاہی آ جائے گی. اسی وجہ سے مکہ کے پہاڑ، خانہ کعبہ کی دیواریں سیاہی مائل ہیں، اور خانہ کعبہ کا غلاف سیاہ ہے. آج آپ کو یہ وجہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ خانہ کعبہ کا غلاف سیاہ کیوں بنایا جاتا ہے، اور حجر اسود بھی سیاہ ہے. اس کے برعکس مدینہ منورہ اگر آپ چل جائیں، حضرات گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک عجیب سی روشنی پھیلی رہتی ہے. ہر چیز بہت روشن روشن دکھائی دیتی ہے، اس لیے کہ نور تو برستا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، مجسمے نور ہیں. اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو نور نکلتا ہے، جو روشنی نکلتی ہے، وہ پھیلتی ہے. وہاں وہ براہ راست نور نہیں آتا، اس نور سے روشنی پھیلتی ہے. اس لیے مدینہ منورہ روشن دکھائی دے گا، وہاں ہر چیز بہت برائٹ ہے. یہ معلوم نہیں آپ حضرات جب گئے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہے نہیں کہ مکہ میں اور مدینہ منورہ میں یہ فرق دکھائی دیتا ہے. بہت نوٹیسبل فرق ہے، وہ ان نوٹس نہیں جاتا. وہ فرق کہ مدینہ منورہ میں ٹھنڈک بھی ہے اور ایک عجیب برائٹنس ہے، اس میں چمک ہے. لیکن مکہ میں ایسا نہیں ہے. مکہ میں جلال ہے، اس کا نور برستا ہے رب کا، اور اسی لیے وہاں وہ برائٹنس نہیں ہے. جہاں بھی اللہ کا نور
برستا رہے گا. خود عرش معلا، اس پر جو نور کا سمندر ہے، بحر مروارید جسے کہتے ہیں، عرش معلا پر اس کی لہریں جب اٹھتی ہیں تو وہ سیاہی مائل ہوتی ہیں. اور عرش معلا کا وہ حصہ جہاں ورچوئل نشست گنی جاتی ہے رب تعالیٰ کی، وہاں بھی چمکدار سیاہی ہے، وہ نور ہے رب کا، مسلسل وہاں موجود ہے، اس لیے وہاں چمکدار سیاہی ہو گئی. جبکہ اللہ کی تجلی اس کا رنگ دودھیا وائٹ ہے، ملکی وائٹ، بہت برائٹ وائٹ ہے بالکل، جس کو جیسے ٹیوب لائٹ کی روشنی جب نکل رہی ہوتی ہے ٹیوب لائٹ سے، بالکل ویسی وہ روشن ہے اور ملکی وائٹ ہے. لیکن اس نور کا اثر یہ ہے کہ اس کی شدت سے سیاہی آتی ہے. جیسے جتنا گہرا سمندر ہوگا وہ آپ کو نیلا نہیں دکھائی دے گا، بلکہ سیاہی مائل ہو جائے گا، اس کی گہرائی. اسی طرح نور کی گہرائی ہے. معلوم نہیں کدھر کو چلا گیا میں، کیا ٹاپک تھا اور کدھر ڈرفٹ کر گیا. ذکر ہو رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر پڑھنا چاہے کوئی، شرط یہ ہے کہ دل میں دنیاوی مقاصد نہ ہوں، اسے صرف یہ سمجھ کر پڑھا جائے کہ اس میں پورا قرآن سمایا ہے اور میں اس قرآن کو اپنے دل میں سمو لوں. اور قرآن کو دل میں سمونے سے بھی یہ نیت نہ ہو کہ مجھے جنت مل جائے گی، جہنم سے مجھے نجات ہو جائے گی. اگر صرف یہ ہو کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور بجائے اسے میں رٹنے کے، زبان سے ادا کرنے کے، اسے سب کو میں اپنے دل میں سمو لوں، خواہش صرف یہ ہو کہ میرے رب کا کلام ہے، اس محبت اور عقیدت سے اس کلام کو دل میں سمونا چاہے بندہ، تو پھر اس نیت کے ساتھ آپ تنہائی میں بیٹھیے. اور ویسے بھی عبادات کے سلسلے میں عرض کر دوں کہ کوشش کیجئے کہ قطعی طور پہ تنہائی میں کریں اور کسی کے علم میں نہ آنے دیں کہ آپ عبادات کر رہے ہیں. چھپ کے عبادت کیجیے، کوئی ایک جگہ اس کے لیے مخصوص کر لیں، اس جگہ پر دروازے اندر سے بولٹ کر کے تنہائی میں وہاں عبادت کیجیے. فرض نمازیں تو صرف اور صرف باجماعت ادا کی جانی چاہیے، اور اگر وہ ممکن نہ ہو کسی وجہ سے تو تنہائی میں پڑھ لیں. لیکن کوشش کیجیے کہ فرض نماز باجماعت ہی ادا ہو جائے. لیکن اس کے علاوہ جو عبادات ہیں، فرض عبادات کے علاوہ، وہ تنہائی میں کر لی جائیں، چھپ کے، اور کمرہ اندر سے بند کر کے کوئی خوشبو سلگا لیجیے. اور اگر اس سے الرجی ہو تو اپنے کپڑوں کو کوئی ایسی خوشبو لگا لیں جو پیاری خوشبو ہو، اور پھر بیٹھ کے عبادت کیجیے تنہائی میں. اور جب اپنی عبادات سے فارغ ہو جائیں تو فرصت کے لمحات میں آنکھیں بند کر کے توجہ ڈالیے دل پر، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں، اور پھر دیکھیے کہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں اترتی ہوئی دکھائی دے گی. اور اس کے ساتھ ہی انعامات کی بارش شروع ہو جاتی ہے انسان پر. لیکن میں پھر آپ کو وارن کر دوں، عرض نہیں کرتا بلکہ وارن کرتا ہوں کہ یہ جو انعامات کی بارش ہے، یہ بعض اوقات ڈسٹریکٹ کر جاتی بندے کو، آدمی انہی میں کھو جاتا ہے. اس لیے فقیر کشف و کرامات سے بڑی دور بھاگتا ہے، کیونکہ یہ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. یا تو انسان علم کے اس مقام پر جا چکا ہو جہاں اسے کشف و کرامات ڈسٹریکٹ نہ کر پائیں، وہ انہیں خاموشی سے ایک طرف ہٹا دے کشف و کرامات کو، اور اپنے آپ کو یہ سمجھائے کہ میری منزل یہ نہیں ہے، میری منزل میرا رب ہے، مجھے وہ ملنا چاہیے، میرا رب مجھے ملنا چاہیے. ایک مرتبہ میرے
قبلہ مرشد صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا تھا, جلال کی کیفیت آئی ہوئی تھی کہ میاں میں نے تو ایک دن رب سے کہا کہ اٹھا اپنا سب کچھ لے جا, مجھے تیرا کچھ نہیں چاہیے, صرف اپنا ذکر چھوڑ جا. تو میں ان دنوں مغربی تعلیم کے زیر اثر زیادہ تھا, یہ ابتدائی دنوں کی بات ہے. میں نے دل میں توبہ کی کہ یا اللہ, یہ کیا انہوں نے کہہ دیا, یہ تو تکبر ہے. تو میرے دل میں بڑی عجیب سا ہی کہ بہت بڑا تکبر ہے کہ اللہ سے کہہ دیا اٹھا اپنا سب کچھ لے جا, مجھے تیرا کچھ نہیں چاہیے. تو میں ان کے پاس سے اٹھایا, راستہ بھر سوچتا رہا, پھر گھر پہنچ کے عبادت کے بعد بھی میں جانماز پہ ان دنوں بیٹھا رہتا تھا. تو وہ جانماز پر بیٹھا ہوا غور کر رہا تھا کہ قبلہ بڑے شاہ صاحب نے کیا فرما دیا. جو غور کیا تو بات کھلی, یہ تو تکبر نہیں بلکہ خود سپردگی کی انتہا ہے کہ جہاں یہ وہ مقام آ گیا ہے جہاں یہ بے نیاز ہو گئے ہیں بھوک پیاس سے, لباس سے, رہائش سے. یہ تو وہ کیفیت ہے کہ اپنا سب کچھ رب کو سمجھ بیٹھے ہیں اور اپنا آپ رب کو سونپ دیا ہے انہوں نے, اور انہیں پیار ہے صرف اور صرف رب سے, اس لیے اس کا ذکر مانگتے ہیں. تو اگلے دن صبح پھر چلا گیا ناشتے کے وقت. یہ معمول رہا میرا کہ جب تک حیات تھے جناب قبلہ مرشد صاحب, تو میں گھر سے بڑی جلدی چلا جاتا تھا. ڈرائیور کو تو یہی انسٹرکشن تھی کہ آفس میں آؤ, گھر پہ نہ آنا میرے. وہ اس لیے کہ مجھے جانا ہوتا تھا اپنے مرشد صاحب کے پاس پہلے, تو گھر سے میں بھاگ جاتا تھا اور جا کے اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں بیٹھ جاتا تھا. مرشد صاحب کا ناشتہ بھی ایک کپ چائے ہوتا تھا جو خود بنا کے پی لیتے تھے, بس وہی ناشتہ تھا ان کا. پھر میں بھی حصے دار ہو گیا اس چائے میں بڑے شاہ صاحب کا, تو انہی کے پاس بیٹھ کے چائے پیتا رہا. تو اگلے دن جا کے پھر میں نے کہا کہ حضور اس وقت تو سمجھ نہیں آئی تھی آپ کی بات, اب سمجھ میں آئی. تو جواب یہ آیا, کون سی بات؟ مجھے اندازہ ہو گیا کہ جب انہوں نے یہ فرمایا ہے اس وقت شاید حالت جذب میں تھے, تو اب انہیں یاد نہیں کہ انہوں نے کہا مجھے کیا تھا. تو میں نے بھی بات نہیں دہرائی, گول کر کے. تو انہوں نے پوچھا کہ کون سی بات؟ وہ ایسی زبان سے جملہ نکل گیا میرے بے خیالی میں, تو یوں کہہ کے اس پہ پردہ ڈال گیا میں. لیکن یہ دیکھیے کہ یہ مقام کیا ہے کہ رب سے انسان یہ کہہ دے کہ اٹھا اپنا سب کچھ لے جا, مجھے تیرا کچھ نہیں چاہیے, صرف اپنا ذکر چھوڑ جا. میں آپ سے وہ اس مقام کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو اس مقام سے پڑھیے جہاں انسان بے نیاز ہو جاتا ہے اپنی تمام تر دنیاوی ضروریات سے, اور ایک ہی لگن رہتی ہے کہ میرا رب مجھے مل جائے. تو جب یہ کشف و کرامات انسان کو حاصل ہو تو وہاں اس کو اسی طرح انہیں ٹریٹ کرنا چاہیے کہ وہ اسے ڈسٹریکٹ نہ کر پائیں کسی قیمت پر. اور پھر وہ مقام آتا ہے کہ جہاں انسان اللہ کی طرف سے دی جانے والی ان نعمتوں کو, اللہ کی طرف سے بھیجی جانے والی ان رحمتوں کو خلق خدا کے فائدے کے لیے استعمال کر لیتا ہے. اور جب فقیر ان تمام چیزوں کو استعمال کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے اسے کشف و کرامات عطا ہوتی ہیں, اللہ کی نزدیک وہ مستجاب الدعوات ٹھہرتا ہے, تو انہیں خلق خدا کے فائدے کے لیے استعمال کرنے لگتا ہے. اس کے پیچھے صرف دو ہی مقصد ہوتے ہیں, ایک خدمت خلق کہ میں رب کی مخلوق کی خدمت کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤں گا, کیونکہ اللہ کو یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ فعل یہ ہے کہ اس کے بندوں کی خدمت کی جائے, اور یہ خدمت بہت عظیم ہے. ایک صاحب عقیدے کے لحاظ سے ذرا مختلف ویوز رکھتے تھے, میرے کولیگ تھے, فوجی افسر تھے خاصے سینئر. ان کو جب یہ پتا چلا کہ لوگ میرے پاس دعا کے لیے آتے ہیں
تو انہوں نے شاید دل میں مجھے خاصی لان تان کی کہ کیا یہ بدعتیں پھیلاتا ہے بیٹھ کے یہ بندہ، لیکن مجھ سے کچھ کہا نہیں. اور اس کا انکشاف اس وقت ہوا جب انہوں نے تقریباً 2 سال کے بعد مجھ سے ایک دن معذرت کی. تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب میں یہ سمجھتا تھا کہ ایسے ہی آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو غلط راہ دکھاتے ہیں، بدعتوں میں ڈال رہے ہیں، وہ دعا کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں. لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ یہ تو بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. یہ ان کے الفاظ کہہ رہا ہوں، مجھے ابھی تک اپنے اوپر ایسا کوئی گمان نہیں کہ میں کسی کی خدمت کر سکا کبھی زندگی میں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ چینج آپ کے ویوز میں کیسے آ گئی، کیا ہوا؟ کہنے لگے نہیں، میں بس ایسے ہی اس کو ایگزامن کر رہا تھا تو خیال آیا کہ آپ کے پاس لوگ روتے ہوئے چہرے سے آتے ہیں اور ہنستے ہوئے واپس جاتے ہیں. تو کیا یہی نیکی کافی نہیں کہ اللہ کے بندے روتے ہوئے آئیں اور ہنستے ہوئے واپس جائیں؟ تو فقیر کو جب یہ چیزیں عطا ہوتی ہیں تو وہ پھر خلق خدا کی خدمت کے لیے ان استعمال کرتا ہے. ایک تو یہ اس میں ویو ہوتا ہے کہ میں خدمت خلق کروں کہ میرا رب راضی ہو جائے مجھ سے، اور دوسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس ذریعے سے اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے مداری ڈگڈگی بجاتا ہے اور اپنے ارد گرد مجمع اکٹھا کر لیتا ہے. تو فقیر کی ڈگڈگی یہ دعا ہے کہ لوگ اس کے پاس دعا کے لیے آتے ہیں اور وہ اسے اپنے پرسنل ایگزامپل کے ذریعے سے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. اب یہ ایک بڑا باریک سا اس میں نقطہ ہے کہ وہ اپنی پرسنل ایگزامپل کے ذریعے لوگوں کو سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، پرسنل ایگزامپل سیٹ کرتا ہے. میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، کیونکہ پرسنل ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے آپ کے کیریکٹر کو، آپ کے چال چلن کو، آپ کے شب و روز کو ایگزامپلری ہونا بڑا ضروری ہے. تو میں تو اس کے کہیں قریب بھی نہیں پہنچا، دور دور تک. اس لیے اس وقت میں آپ سے عرض کر رہا تھا. اب یہ بات واضح ہو جائے گی آپ پہ. تو فقیر ان چیزوں کو پھر یوز کرنے لگتا ہے، لیکن وہ اس مقام پر جا کے کرتا ہے جہاں اسے یہ ڈسٹریکٹ نہ کر پائیں، ورنہ انہی چیزوں میں کھو جائے گا. خلق خدا کی خدمت جب کرنے لگتا ہے تو ایک اور بڑی ڈسٹریکشن اس کی زندگی میں آنے لگتی ہے، وہ ہے کہ لوگ اسے جھک کے سلام کرتے ہیں اور اس کا نفس پھلنے پھولنے لگتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے نفس، اس کا اتنا صحت مند ہو جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا. پھر اس خطرے سے آگاہ رہنا چاہیے انسان کو اور محتاط رہنا چاہیے ہر وقت کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا سلام میرے نفس کو اتنا صحت مند کر دے کہ میں میرے قابو سے باہر ہو جائے، اتنا زوراور ہو جائے گا کہ وہ قابو نہیں آئے گا. یہ خوابوں کے بھی قصے خوب ہیں. ہم لوگ خواب دیکھ لیتے ہیں اور بے چین پھرتے ہیں کہ ہے کوئی دنیا میں جو میری مشکل آسان کر دے اور میرا خواب سن لے مجھ سے. یہ آج کل ایک اور ہمارے اندر چیز داخل ہو گئی کہ جہاں کوئی خواب دیکھا اور ہم دوڑے پھرتے ہیں سڑکوں پر کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو میرا خواب مجھ سے سن کے مجھے اس مشکل سے نکال لے جو مجھے ہو رہی ہے. خوابوں کی حقیقت بالکل مختلف ہے اس سے جو ہم دیکھتے ہیں. میں نے شاید یہاں کبھی ذکر کیا تھا اس بات کا. ان دنوں میں سرکاری ملازمت میں تھا اور کچھ اسپیشل ڈیوٹیز پر مجھے مامور کیا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے. میں ایسے علاقوں میں جا رہا تھا اپنی فرائض کی انجام دہی کے سلسلے میں جہاں کوئی فیسلٹی تھی نہیں. انفیکٹ وہاں سویلینز کا کبھی پاؤں نہیں پہنچا تھا. وہاں کے لوگ جو تھے، ہمارے علاقہ غیر، وہ اردو ان کو نہیں آتی تھی، پنجابی تو بہت دور کی بات ہے. دور دور گاؤں ہوتے تھے جو ہر گاؤں 20-25 گھروں پر مشتمل، اور ایک خاصا پہاڑی علاقے کا فاصلہ ہے. کیونکہ وسائل دستیاب نہیں تھے تو صفائی کے لیول بڑے لو تھے. ایک ہی جوہر سے جانور بھی پانی پیتے تھے، اسی میں جانور نہاتے تھے، اسی میں انسان نہا رہے ہیں. وہیں وہ
حوائج ضروریہ سے وہ فارغ ہوتے تھے اور وہیں سے پانی پیتے تھے۔ میرے ساتھ معاملہ یہ ہو گیا کہ میں جتنے دن وہاں ڈیوٹی پر رہتا تھا بھوکا پیاسا رہتا تھا، تو جہاں ناقابل برداشت ہوتی تھی پیاس اور بھوک، میں بھاگ کے واپس آتا تھا ایسی دنیا میں جہاں وسائل ہوں، اور وہاں میں فریش ہو کے پھر واپس چلا جاتا تھا ڈیوٹی پر۔ ایک بار ہوا یہ کہ چونکہ وہاں تو پینے کو پانی نہیں تھا تو باقی کیا ہوتا، تیمم پر میرا دل نہیں مانا، نتیجہ یہ ہوا کہ میرے معمولات جو تھے وہ اس میں ناغہ آ گیا۔ تو اسپیل ڈیوٹی کا میرا 10 12 دن کا ہوا کرتا تھا۔ واپس آیا لاہور تو اپنے معمول کے مطابق سیدھا مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو رات کو میں نے اصل میں ایک خواب دیکھا تھا، بہت خوبصورت ایک نایاب کتا ہے، جرمن شیپرڈ، لیکن جیٹ بلیک، بہت کم ملتا ہے۔ خواب میں نے وہ کتا دیکھا، انتہائی خوبصورت، بہت صحت مند، پلا ہوا۔ تو میں نے مرشد صاحب سے ذکر کیا کہ حضور رات بہت ہی خوبصورت کتا میں نے خواب میں دیکھا۔ تو لطف آ گیا اس کو دیکھ کے، تو فوراً نے چہرہ اوپر اٹھایا اور غور سے مجھے دیکھ کے کہنے لگے کہ تمہیں اپنی عبادات چھوڑے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ تو میں چونکا کہ خواب تو میں ان کو کتے کا بتا رہا ہوں کہ اس میں کتا دیکھا ہے بہت خوبصورت۔ تو میں نے کہا صاحب میں چونکہ وہ ڈیوٹیز میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا تھا تو مرشد صاحب کو بھی نہیں بتایا کرتا تھا کہ میں کیا ڈیوٹیز پر جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا جی وہ اپنے کام کے سلسلے میں کچھ مصروفیت ایسی تھی کہ میں عبادات کر نہیں پایا، 4 5 روز ہو گئے ہیں مجھے۔ کہنے لگے یہ تمہارا نفس بہت پھل پھول گیا ہے، رب نے وہ تمہیں دکھایا ہے، عبادات شروع کرو دوبارہ۔ اور واقعی اس کے بعد وہ کبھی کتا دکھائی نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں عبادت گزار ہو گیا، وہ تو گناہ تو کبھی چھوڑ نہیں پاؤں گا، مرنے کے بعد بھی گناہ نہیں چھوٹیں گے شاید میرے۔ اپنی ارلی ایج میں جب بالکل نوجوانی کا عالم تھا، غالباً 22 سال کا ہوں گا، ایک خواب دیکھا، بہت خوبصورت خواب تھا۔ خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تشریف لائے ہیں۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ اس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں اس میں انٹر ہونے لگا تو وہاں ایک صاحب کھڑے تھے، obviously جو فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں اندر۔ میں نے کہا تم نہیں جا سکتے۔ اب اس سے میں نے کہا کہ کیوں، میں کیوں نہیں جا سکتا؟ اس نے کہا کہ کیوں تمہارا داڑھی نہیں ہے۔ میں نے جھوٹ بول دیا، جھوٹ بولنے میں اب بھی خیر ماسٹر ہوں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے داڑھی سے معاف فرما دیا ہے۔ اس نے کہا نو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا چلو پوچھوا دیتا ہوں، اندر چلو۔ وہ بھی ایک کائیں شخص تھا، اس نے کہا چلو، وہ لے گیا بازو سے پکڑ کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے ہوئے تھے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ پشتے سے یہ پوچھے میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ حضور اسے یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے مجھے داڑھی سے معاف فرما دیا ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت براڈ سمائل دی۔ تو فرشتہ یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم کیا ہے کہ میں نے معاف کر دیا۔ تو وہ چل دیا۔ یہ خواب تھا بہت پیارا۔ ایک بزرگ میرے پاس آئے اپنے کام کے سلسلے میں، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ بڑے نیک آدمی ہیں، ولی اللہ ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ حضور میں نے کوئی 2 4 روز پہلے رات کو ایک خواب دیکھا تھا، اور یہ خواب ہے، اب اس کی تعبیر بھی سن لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ درود شریف کثرت سے پڑھتے تھے؟ میں نے کہا جی۔ چھوڑا ہوا ہے؟ میں کہا جی ہاں۔ دوبارہ شروع کر دیں، جو ناغے ہو گئے وہ آپ کو معاف کر دیے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور آئندہ یہ غلطی نہ کیجیے گا۔ اب دیکھیے خواب کیا ہے اور تعبیر کیا ہے اس کی۔ تو یہ خوابوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ خواب کیا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہوگی، ہم اس کو کچھ کا کچھ سمجھتے ہیں۔
میرے دل میں بھی یہی خیال آیا تھا میں بہت بڑا نیک آدمی ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے. معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. آج دماغ میرا میرے قابو میں نہیں، پھر کہیں اصل موضوع سے دور چلا گیا، یاد بھی نہیں کہ کیا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوتی ہے آپ سے، اور پھر کوئی بربط باتیں کروں گا. آج تو باتیں بہت بے ربط ہو گئیں، معلوم نہیں کدھر سے کدھر جاتا رہا آج. اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، وہ دماغ بعض کا قابو میں نہیں رہتا.